السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اے مومنو گمان سے بچا کرو، بعض اوقات بسا اوقات یہ گمان غلط اور گناہ ہوا کرتے ہیں. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بہترین نصیحت ہم کو کی ہے اور بہترین عادت اور تربیت کر رہا ہے کہ مسلمان یا ہر انسان، خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں سنی سنائی باتوں کو ترجیح نہ دینا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں گمان نہیں کرنا چاہیے، انسان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر فوری فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کے بارے میں سوچیں سمجھیں، اس کے بارے میں سوال کریں، تحقیق کریں، دونوں طرف ہم اس کے طرف سننا چاہیے، بات کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد ہم کسی چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے. انسان فوری فیصلہ کرنے سے اکثر جگہ پر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے اور بعد میں وہ غلطی کو اعتراف کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غلط ثابت کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ایک ایسا ویڈیو لے کر آیا ہوں جو اسی طرح باز رحمہ اللہ کو شیخ الاسلام ناصرالدین البانی رحمہ اللہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے الحمدللہ جتنا ان کے پاس علم تھا، جتنا وہ ان کے بارے میں جانتے تھے، ان کے بارے میں کیا کچھ ان کے پاس رائے تھی، انہوں نے کھلم کھلا اس کو ظاہر کیا. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو چلو شروع کریں. بسم اللہ. يقول ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه لها؟ تو سائل نے باز رحمہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ شیخ الاسلام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، اور وہ حدیث میں صحیح اور ضعف کا کام کر رہے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے، اس کو حکم لگا رہے ہیں اور اس کے متعلق اپنے فقہی مسائل کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ متوفي إخواننا المعروفين قد عرفت قديما. شیخ الاسلام باز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو کہ اہم اور بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور ان کو میں پہلے سے بھی جانتا ہوں، وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة، اور یہ بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور الحمدللہ جو اہل السنہ و جماعہ کا عقیدہ ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، صحیح عقیدے پر ان کا منحصر ہے اور صحیح عقیدے پر ان کی زندگی گزر رہی ہے. ومن فرغ وقته للحديث الشريف وغيبة السنة، اور جنہوں نے یعنی شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اپنے زیادہ سے زیادہ وقت کو حدیث شریف کی محنت اور اس کی تحقیق میں انہوں نے وقت نکالا ہے اور سنت کی نشر و اشاعت میں انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارا ہے. فهو جزيرهم بكل احترام وعناية شرعية، اور یہ ایسے جزیرہ ہیں، یعنی ایک ایسی شخصیت ہے جو الحمدللہ مکمل احترام اور اکرام اور ان لوگوں کے درمیان یہ باعزت شخصیت ہیں. وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها وأنا ممن يستفيد منها. اور یہ ایسی شخصیت ہیں جو بہت سے کتابوں کا مطالعہ کیے ہیں اور اس سے باقاعدہ انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں اور اس سے فائدہ میں بھی اٹھایا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے الحمدللہ سب بہترین کتابیں تھے اور بہت ہی زیادہ مفید کتابیں تھے. تو باز رحمہ اللہ نے بھی ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے استفادہ حاصل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ بہت بہتر یعنی نیک بھائی ہیں، اخ صالح. وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحح بعض الأحاديث ويخطئ، قد يضعف ويخطئ. تو کہتے ہیں کہ یہ الحمدللہ اہل سنہ والجماعت یعنی سنت کے عقیدے پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حدیث شریف میں بہت سے محنت کی ہے. بعض جگہ یہ صحیح حکم لگائے ہیں اور خطا بھی کیے ہیں اور بعض جگہ یہ حدیث کو ضعیف بھی قرار دیے ہیں اور وہاں بھی خطا کیے ہیں.
ہاں الحمدللہ ان کی وہ محنت رہی اور الحمدللہ ان کی نیک اور ان کا بہترین عمل ہی غالب ہے، اکثر غلط تو نہیں ہے، ان کا اچھا عمل ہی غالب ہے۔ على عمل التصحيح والتضعيف هو الطيب والاستقامة۔ اور جو کچھ انہوں نے حدیث شریف میں صحت کے متعلق یا ضعف کے متعلق جو کچھ حکم کیا ہے الحمدللہ یہ کام بہت بہتر ہے، وهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة۔ اور خاص طور پر یہ بار بار 3 مرتبہ ابن باز رحمہ اللہ جملہ دہرا رہے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر ہیں۔ صدقنا الله وإياه الاستقامة وحسن الخاتمة۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کی استقامت کرے، جو کچھ ان کی محنت ہے قبول کرے۔ وكثر المسلمين من يأكله في العلم والعمل والدعوة إلى الخير وحدة السنة۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کی محنت کرے جو علم حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور باقاعدہ دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ الله المستعان، وكذلك لا ينسى اللہ المستعان۔ اور اسی طرح چند لوگ ہیں جن کو ہرگز بھولا نہیں جا سکتا، باقاعدہ ابن باز رحمہ اللہ چند لوگوں کے نام گنا رہے ہیں۔ شعیب واخونا عبد القادر نعوف عبد العزيز رضا كلهم له جهود۔ شعیب ہیں اور باقاعدہ عبد الرعوف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الرزاق اور دوسرے لوگوں کا نام گنا رہے ہیں۔ وهكذا غيرهم من خدم باقاعدہ انہوں نے سنت پر محنت کی ہے اور اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں جو باقاعدہ الحمدللہ حدیث پر سنت پر محنت کی ہے، خدمت کی ہے۔ من اخواننا وخدم العلم الديني ودرس ابناء المسلمين وانتفعوا۔ اور اس طرح بہت سے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے سنت پر محنت کی ہے اور ہمارے مسلمان بچوں کو انہوں نے درس اور سبق سکھایا ہے اور اس کا علم پہنچایا ہے۔ والله لهم المثوبة جميعا، ولكن من نذر تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کی مدد فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ آخر میں ایک اور جملہ کہہ رہے ہیں، السنة له مزيد فضل على من أعطاها بعض وقت۔ نعم۔ تو مماز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ تحقیق میں لگاتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، ان کی گہرائی اور ان کی پختگی، ان کا علم زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو اپنا وقت بہت کم لگاتے ہیں اور بہت کم حاصل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جس طرح محنت کرتے ہیں ان کا نتیجہ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہوگا، ان کا اجر، ان کا بدلہ، ان کا حساب۔ تو ناصرالدین البانی کی طرف یہ آخر میں جملہ ہے کہ الحمدللہ بہت زیادہ وقت نکالے تھے، اس وجہ سے ان کی محنت زیادہ سے زیادہ قابل قبول ہے۔ تو اس طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں اگر سوال ہو یا پوچھا جائے تو چاہیے کہ وہ بہترین الفاظ سے ان کو بتایا جائے اور ان کو بہترین مشورہ دیا جائے، کسی کے بارے میں اچھائی زیادہ سے زیادہ گنایا جائے، اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں بہترین گمان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس عادت کو، اس تربیت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔